तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक। मेरे मोहतरम भाइयों, हालात की मुनासिबत से आज का मौजू रखा गया है जिन और जादू। इस मौजू पर खिताब करने के लिए हमारे दरमियान शेख सैयद मेराज रब्बानी मदनी हाफिज़ुल्लाह मौजूद हैं। शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर और मारूफ हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम को सभी भी जानते हैं और AIGC की तरफ से भी शेख मोहतरम के दुरूस भी हो चुके हैं। तो इसीलिए बिला ताखिर अब मैं शेख मोहतरम को दावत सुकन देने से पहले सबको एक छोटी सी इतला करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मौजू बहुत अहम है, इसीलिए सब अपना ऑडियो और वीडियो बंद रखें और तवज्जो के साथ मौजू को सुनने की कोशिश करें और आखिर में इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन भी होगा। तो मैं बिला ताखिर शेख मोहतरम को दावत सुकन देता हूँ कि वह आए और अपना मौजू जिन और जादू पर खिताब फरमाए। फल तफद्दल शेख सैयद मेराज रब्बानी मदनी हाफिज़हुल्लाह, मशकूरन व माजूरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने हमें और आपको अपनी इबादत व बंदगी के लिए पैदा फरमाया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। बिरादरान इस्लाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओ और बहनों, अल कुवैत इस्लामिक गाइडेंस सेंटर की तरफ से ये प्रोग्राम जो मुनाकिद हुआ है, इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर आप हजरात की खिदमत में जादू और जिन्न की हकीकत के ताल्लुक से कुछ मालूमात, कुछ बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस इस्लामी अकीदे से मुताल्लिक़ और जादू और जिन्नात के ताल्लुक से बहुत सारी जो गलत फहमियाँ लोगों के जहन व दिमाग में हैं, उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला इस मौजू को हमें अच्छी तरीके से बयान करने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंतहाई अहम और हालात के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी मौजू है। आप हजरात जानते हैं, मैं बिला किसी तमहीद के अपने इस कीमती वक्त को जो इंतहाई मुख्तसर है, और जैसा कि आपने सुना कि इंशाअल्लाह इसके बाद सवाल और जवाब का भी सिलसिला होगा, तो मैं ये मुनासिब समझूंगा कि बगैर किसी तमहीद के मैं अपने मौजू में दाखिल हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन बातें अर्ज करना मैं ज़रूरी समझूंगा आप हजरात की खिदमत में, और वो ये है कि हमने जादू और जिन्न वगैरह के ताल्लुक से बर्रे सगीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हम जुबान जो हमारे मुल्क, बहुत सारे घरों को तबाह व बर्बाद होते हुए देखा है। हमने बहुत सारी माँ बहनों को शिकस्त रेख्त होते हुए देखा है। बहुत सारे घर वीरान हो गए, बहुत सारी फसलें उजड़ गई, जल गई, बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, बहुत सारे लोग बेदीन हो गए, और इससे नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ नाम निहाद मुसलमानों ने ताबीज और गंडे और पलीते और हराम कारियों के ऐसे ऐसे दरवाजे खोले
कि मुसलमानों को ले जाके गैरुल्लाह की चौखटों पर झुका दिया और अपनी शिकम परवरी के लिए और अपने मफाद और इस दुनिया के चंद टकों के लिए लोगों को गुमराह किया और लोगों को इस्तेमाल किया और लोगों के ईमान और अकीदे को बर्बाद किया, खुद भी हिलाक किए और दूसरों को भी हिलाक किया। अजीजान गिरामी, इस मौजू को बयान करने की असल वजह यही है कि आज इस फितने के दौर में, जबकि चारों तरफ शैतानी लहरें चल रही हैं, इंसानी शक्ल सूरत में, हैवानी शक्ल सूरत में या अनदेखी शक्ल सूरतें अपनाए हुए आज घर घर में शैतान दाखिल हो चुका है और लोग तंग हैं, परेशान हैं, जरा जरा सी चीजों से, जरा जरा सी बातों की वजह से उनका पूरा सुकून और चैन और जिंदगी, दुनिया की जिंदगी तहस नहस है। इसलिए इस मौजू को समझना बहुत जरूरी है और इसका इलाज भी समझना बहुत जरूरी है। मैं बड़े इख्तिसार के साथ आप हजरात की खिदमत में बातें रखूंगा, नहायत ही गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सुकून मिलेगा। जबकि इससे पहले आज से कोई तकरीबन 25 ही नहीं बल्कि तकरीबन 26, 27, 27, 28 साल पहले, मैंने बहुत पहले इसी हाइल सऊदी अरब के अंदर मैंने ऐसे ही दुरूस के सिलसिले जिन और जादू के ताल्लुक से दिए थे, उसकी कैसेटें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। फिर उसके बाद यानी हमने ऑडियो के बजाय वीडियो भी बनाई और वो भी जादू और उसका इलाज और जिन्नात और उसकी हकीकत, ये तमाम सब मौजूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे ऊपर मेरी काफ़ी तकरीरें, काफ़ी चीज़ें, मवाद मौजूद है, जिससे मैंने रहनुमाई की दुआ करने वालों के लिए भी, जादू जिन्न छुड़ाने वाले और उसे दूर करने वालों के लिए भी काफ़ी नसीहतें उसके अंदर मौजूद हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज ये मौजू मुझे बिरादरम अबू अब्दुल्लाह ने क्वैत से दिया और बड़ी बड़ी खुशी भी हुई कि जरूरी है, बहुत दिन हो गए, तकरीबन 26-27 साल हो गए इस मौजू पर गुफ्तगू किए हुए। तो आज मैं आप हजरात की खिदमत में इंतहाई लुब्बे लुबाब इख्तिसार के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा और बहुत आसान मसला है ये और बहुत ईजी है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। आज अगर मेरी ये दो मुख्तसर सी बातें अगर आप अपने दिमाग में बिठा ली, इंशाल्लाह जिंदगी के अंदर न कोई जिन्न, न कोई भूत, न कोई परेत आए। दो में कुछ ऐसे फार्मूले हैं, नुस्खे हैं जिसकी वजह से वो सब खत्म हो जाए। जरूरी है कि आप ध्यान से और गौर से सुन। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक बात और भी अच्छी तरह से आप समझ लें, गंदगी जहां होती है मक्खियां वहीं आती है, गलाजत जहां होती है, बदबू जहां होती है, वहीं पर मक्खियां आती हैं और आपको तंग करती हैं। लेकिन जब गलाजत नहीं रहेगी, घर साफ और सुथरा रहेगा, तो ना कोई मक्खी आएगी, ना कोई चूंटी आएगी, ना कोई नुकसान देने वाली कोई शय वहां आएगी। बिल्कुल यही एक मिसाल है ईमान और अकीदे की। अकीदे तौहीद ईमान अगर आपका सही है, सालिम है, दुरुस्त है, और ये ईमान सही सालिम दुरुस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप नमाजी और हाजी और रोजेदार और सिर्फ यही, ये तो एक पॉजिटिव चीज है। इस्लाम दो चीजों के ऊपर हमारी तौहीद कायम है, एक है नफी नेगेटिव और एक है इस्बात मुस्बत। हम सिर्फ मुस्बत पहलू लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि साहब मुस्बत मुस्बत मुस्बत, बस नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो, ये करो, वो करो, झूठ ना बोलो, यानी अच्छी बात कहो, कि यही तमाम सब लोग सोचते हैं। हालांकि इस्लाम के अंदर सबसे पहले नेगेटिव है, ला इलाहा, सबसे पहले इनकार है, सबसे पहले उस गलाजत को दूर करना है जो माबूदाने बातिला की गंदगी है, जो दिल के अंदर बैठी हुई है या जो अकीदों में बैठी हुई है, इंसान के दिमागों में बैठी हुई, ये भी हाजत रवा है, वो भी हाजत रवा है, वो भी मुश्किल कुशा है, उनसे भी फरियाद, उनसे भी फरियाद, ये पेड़, ये पौधे, ये दरख्त, ये बाबा, ये मुर्दा, ये जिंदा उठा करके भी पूज रहा, कोई सुला करके पूज, ये तमाम सब गंदगियों से जब तक आपका ईमान पाक और साफ नहीं होगा, जब तक आपके दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की बताई हुई तौहीद कायम और दायम नहीं होगी, तब तक याद रखिए आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ये गंदगी रहेगी, शैतान आपको तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। आपने गौर किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले तौहीद हैं, अहले तौहीद और सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाल बच्चे मोटे मुस्टंडे, ना कोई हाथ में कड़ा है, ना गले में कोई तावीज है, ना कमर में कोई करधन है, ना लोहा है, ना लक्कड़ है, ना चाकू है, ना छुरी है, घर में ना तावीज के
तोगरे लगे हैं, ना पलीते, ना कुछ भी नहीं है, और अच्छे खासे मोटे मुस्कंडे सेहतमंद रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहीं अहले शिर्क और अहले बिदात और खुराफात को देखिए, जो दरगाही, मजारी, कुबूरी इधर उधर जा करके मुंह मारते हैं, सर पटकते हैं, गैरुल्लाह के सामने भीख मांगते हैं, फरियाद करते हैं, उनको उठते बैठते अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारते हैं। उनकी आल औलाद को देखिए, उनकी औरतों को देखिए, मरीजों जैसी, बेवा जैसी शक्लें, और उनकी आल औलाद को देखिए, ये तावीज, ये कड़े, ये लाल धागे, ये फलाने दरगाह का धागा है, ये फलाने दरगाह की क्या कहते हैं, क्या वो है, ये फलानी अंगूठी का ये फलाना पत्थर है, इस रंग का है तो इसके अंदर ये फायदा है, इस रंग का है तो इसके अंदर ये फायदा है, ये तावीज है बच्चा पैदा करने की, ये तावीज है बुखार की, ये तावीज है नजले की, ये तावीज है जुकाम की, ये तावीज है ये फला। हद तक आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें एक पैर में काला धागा बांध करके चलती है कि नहीं? ये क्यों? ये सब क्या है? ये सारी चीजें गंदगियां हैं, गलाजतें, और ऐसे ही लोगों को शैतान उठा करके पटकता है और चटकता है और इनको इस्तेमाल करता है और इनको हिलाक और बर्बाद भी करता है, क्योंकि ये गंदगियां ले लेकर के चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनके दिल ईमान और पाक व साफ होते हैं, अल्लाह की तौहीद से भरपूर होते हैं, उन्हें न शैतान पूछता है न और करीब भी नहीं आता अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, और कभी आता भी है, पकड़ता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी कुछ भी कमियां होती हैं, उस अहले तौहीद की कमी होती है जिसकी वजह से वो उसके पकड़ लेता है, और वो अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। आप ये ना सोचें कि ये जिन्नात कोई काबू और ताकत रखते हैं, जिसको चाहिए अल्लाह के हुक्म से होता है, क्योंकि वो सरकश हो रहा है, वो बदमाश हो रहा है, उसने कोई गंदगी की होगी, उसने कोई गलाजत करी होगी, उसने कोई सुन्नत छोड़ी होगी, तो शैतान ने उसको पकड़ लिया, शैतान ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। शैतान तो हमेशा ऐसे ही, जैसे चोर और डाकू क्या करते हैं, वो गरीबों के पीछे थोड़ी पड़ते हैं, वो अमीरों के पीछे पड़ते हैं। वो हमेशा ताक में लगे रहते हैं कि इसको किस तरह से हमें अगवा करना है, इससे किस तरह से हमें इसकी जेब काटनी, इसके घर पे कैसे कब्जा करना है, इसकी बहू बेटियों को कैसे कब्जा करना है, इनसे कैसे ज़िनाकारियां, यानी मुख्तलिफ हीले हमेशा शरीफों और अच्छे लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि किस तरह से इनको तंग करें। बिल्कुल, और जो लोग हैं रोड पे पड़े हुए, उनको उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, वो तो जानते हैं इनको जब चाहे हमने यूज किया, यूज एंड थ्रू वाली बात है, इनको जब चाहे टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया, उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं रहता। तो शैतान शरीफों और मुअज़्ज़ज़ीन के पीछे भी लगा रहता है, और जरा सी चूक पाया तो उसके ऊपर उनका वो कब्जा कर लेता है। अलगरज अज़ीज़ान गिरामी, आइए मैं आपको, ये मुख्तसर सी तमहीद थी, इसलिए मेरे इस मौजू का खुलासा निचोड़ मैंने पहले बयान कर दिया है कि आप अपने दिल के अंदर तौहीद और सुन्नत की दौलत को, उसके नूर को, उसकी रोशनी को जला के रखें, उस शमा को, इंशाअल्लाह कोई शैतान आपके करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। याद रखिए एक बात, इस्लामी अकीदे के मुताबिक जो चीज, ये जो ये जिन्न जो है, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान, कई मखलूकात हैं अल्लाह तबारक तआला की, कुछ हैवानात से मुताल्लिक है, कुछ जमादात से मुताल्लिक है, कुछ नबातात से मुताल्लिक है। आपको पता है फरिश्ते नूर से बनाए गए, जमादात, हैवानात और ये आग से, इनको अल्लाह तबारक तआला ने बनाया। किनको? इनको जिन्नात को, और इंसानों को मट्टी से बनाया। इंसान और मलाइका, ये पता है आपको कि मट्टी और नूर से बनाए गए, जबकि जिन्नात जो है ये आग से बनाए गए। और जिन्नों के मुतालिक अक्सर बेशतर ये ख्याल किया जाता है कि ये मुख्तलिफ शक्ल सूरत अख्तियार कर सकते हैं, रूप धारण कर सकते हैं, इनके पास सलाहियत रखते हैं, अल्लाह ताला ने दी। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र आया हुआ है। चुनांचे कुरान शरीफ के अंदर आप देखिए, अभी आपने कारी साहब से समाअत फरमाई सूरह जिन्न, आपने समाअत फरमाई सूरह जिन्न, पूरी एक सूरत जिन्न के नाम से मौजूद, जिसकी इब्तिदा इस आयत से होती है कि कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए उन्होंने सुना और कहा हमने बड़ी अजीब और गरीब हमने इसको पाया। अपने साथियों को जाके उन्होंने बताया और वो सारे के सारे मुसलमान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस्लाम से पहले अरबों के अंदर भी जिन्नात का तस्वुर था और जिन्नों के तस्करे अरबों की तारीख में मौजूद है, इस्लाम से पहले से मौजूद है। उस जमाने में लोग सफर करते थे तो जब रात आती थी, किस सहरा में उनका पड़ाव होता था, तो वो जिन्नों के सरदार को आवाज देते थे, पुकारते थे कि हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं, सुपुर्द कर देते थे अपने आप को। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वो उन्हें और मरऊब करने के लिए उन्हें और डराते, जाहिर है। हाँ, तो ये
اور عربوں کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جنات دنیا کے اندر فتن و فساد برپا کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں آپ پڑھیے پوری سورت کے اندر، اس میں بھی جنوں کے اوپر آپ کی انسانوں پر بھی تھی، جنوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ جب چلتے تھے تو بحر و بر میں پورے جن آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، سمندروں سے ہیرے جواہرات موتیاں نکالتے تھے، محل تعمیر ہوتے تھے۔ آپ نے جنوں سے ہیکل سلیمانی بنوائی فلسطین کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے وہ تاریخ جنوں ہی نے بنائی تھی۔ وہ قرآن کریم میں جنات کے وجود اور ان کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے؟ سورہ انعام آیت نمبر 130۔ تو ان آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ جنات کا وجود ہے، جن ہیں، اور اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور بہت پہلے سے جن موجود ہیں، بلکہ انسانوں سے بھی پہلی جو پیدائش ہوئی تھی وہ جناتوں کی تھی، بعد میں انسان پیدا ہوئے۔ بہرحال جن ایک مستقل مخلوق ہیں، علیحدہ مخلوق ہیں، جس کی اپنی ایک طبیعت ہے، جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کی اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، ایسے ہی ان کی بھی اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، مگر کچھ چیزیں انسانوں میں اور ان میں قدر مشترک ہیں، جیسے عقل ہے، قوت ہے، اور خیر اور شر کی تمیز ہے، یا خیر اور شر کو اپنانا ہے۔ جیسے انسانوں میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں علماء ہوتے ہیں، ان میں بھی علماء ہوتے ہیں۔ بلکہ سورہ جن کے اندر اور آگے آپ پڑھیں تھوڑا صبر کیجیے، شاید ہاں نیٹ ورک کچھ پرابلم ہے۔
شیخ آپ یہاں سے انمٹ کر لیجیے شیخ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی، موبائل شاید زیادہ گرم ہو گیا، لوڈ نہیں اٹھا پا رہا تھا، اس لیے اس انقطاع کے لیے جو وقفہ ہوا اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی جی آ رہی شیخ، آگے بڑھیے شیخ. جا رہی ہے تو آپ بتائیں پلیز. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنوں کی ایک مستقل علیحدہ مخلوق ہے، جیسے ہم میں اچھے برے ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. میں نے بتایا جیسے یہاں دنیا کے اندر مختلف دین ہیں لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں، ایسے ان کے اندر بھی دین ہے. جیسے مذاہب ہیں، رافضی، شیعہ، دیوبندی، بریلی، قبوری، مداری، مشرک، سب ان کے اندر بھی اہل توحید، اہل السنہ والحدیث سب موجود ہیں. الحمدللہ ہر طرح کے لوگ ان کے اندر بھی موجود ہیں. اور جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن عربی کے اندر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. تو وہ چونکہ ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ہم انہیں جن کہتے ہیں. جنت اسی لیے جنت کو جنت کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جنوں کے تعلق سے کہ انہو یراکم ہوا وقبیل من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ بے شک جن اور ان کے لا و لشکر جو ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. سورہ اعراف آیت نمبر 27. اور اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے تو کافروں کے لیے، غیر مومنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ان شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جنات کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خلق الانسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار، انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، ٹھیک مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہم نے. سورہ الرحمن آیت نمبر 14 اور 15. مفسرین نے اس تعلق سے مما رجب من نار کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اس سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ، یہ آگ نہیں جس کو آج ہم لکڑی وغیرہ یا کوئلہ وغیرہ جلاتے ہیں اور کھانا وغیرہ جس سے پکاتے ہیں. مارج کے معنی ہے خاص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو. جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، یعنی حضرت آدم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کے بعد ان کی نسل چلی، اما حوا اور دیگر، پھر ہم لوگ انہی سے ہوئے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا شیطان جن جس کو ابو الجن کہا جاتا ہے، خالص شعلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور بعد میں اسی کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی. ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہے، آگ کا وجود ہے. لیکن جس طرح ہم محض گوشت اور پوشت کا ایک مجموعہ ہیں، ہم خاک سے ضرور بنائے گئے، مٹی سے، لیکن مٹی ہمارے جسموں میں نہیں پائی جاتی. اگر ایسے آپ کھرچے تو آپ کو مٹی نہیں نظر آئے گی. ایسے ہی آگ سے جو جن بنائے گئے ہیں وہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ محض ایک شعلہ ہیں اور جلن ہے اس کے اندر آگ. کیوں؟ ہرگز ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ عین نماز کی حالت میں آگے بڑھے اور آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج ہم نے وہ منظر دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جن تھا جو اپنی لپک سے مجھے جلانے کے لیے آ رہا تھا، تو میں نے اس کا ٹیٹوا پکڑ لیا، اس کی ایک گردن میں نے پکڑی، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی تو اس کی زبان، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی زبان باہر نکلی اور میں نے اس کے زبان کی جو برودت تھی،
جو ٹھنڈک تھی میں نے اپنے ہاتھ پہ محسوس کی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آگ سے ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر محض آتشی آگ کا کوئی کی فطرت اس کے اندر موجود نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں ہم گوشت پوشت کے مجموعے، ہمارے یہاں مٹی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے عزیزان گرامی اللہ نے مختلف جگہوں پہ بتایا کہ ہم نے ان کو آگ سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے پیدا کیا. خیر، تو بعض روایات، اسرائیلی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تقریباً انسانوں سے جن جو ہے 2000 سال پہلے آباد تھے اس دنیا کے اندر. الغرض تو اللہ رب العزت نے آگ کی لو سے جنوں کو پیدا کیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فرشتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا. اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو وصف ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور جنوں اور انسان کا تعلق بہت پرانا، جب سے انسان پیدا ہوئے اسی کے بعد سے ہی جنوں اور انسانوں کا تعلق ہے. عمومی طور پر قرآن کریم سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہے یہ انسان کو اذیت اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس میں حکم فرماتے ہوئے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دعا کرنے کا حکم دیا کہ اے میرے رب، شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں. سورہ الناس کے اندر. اور دنیا کے ہر انسان کے ساتھ یاد رکھو جنوں میں سے ایک اس کا قرین ہوتا ہے. عربی میں اس کو قرین کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہم نشی کہتے ہیں. قرین ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ہم نشی ہے، قرین ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ کے پاس بھی آپ کا قرین ہے شیطان؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا جو قرین ہے، میرے ساتھ جو جن شیطان رہتا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا رہتا ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بچاتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں. ورنہ میرے عزیزو، اس بات کے اوپر پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شیطان سے جسمانی اور زبانی اور اسی طرح احساسات کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی گئی ہے. اور اس حدیث میں تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے، ہمارا دوست یعنی اس قرین کو، مسلمان بنا دیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جنات کے تعلق سے، اس کی حقیقت کے تعلق سے ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بنی آدم کا بیٹا یا بیٹی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، یعنی کچوکے مارتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چیختا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ کہ مریم علیہ السلام کو اور ان کی والد اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں ایسا ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی ماں نے کہ مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ روایت صحیح بخاری کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کو تکلیف دینے، اذیت پہنچانے کے لیے ہے. شیطان نے جنوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو وہ قدرت اور طاقت دی ہے جو انسان کو نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کی بعض خاصیتیں بیان کی ہیں. مثلا نمبر 1، قرآن کریم کے اندر آپ پڑھیں گے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چالاک جن نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا واقعہ ذکر کیا ہے. اس نے کیا کہا؟ قال الذی عنده
बल्कि या अय्युहल मलअ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ए जमात जो बैठी है हमारे सामने, जिन्नातों की जमात थी, आपने फरमाया कि कौन है जो क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कबल इसके कि वो मुसलमान होकर के फर्माबरदार होकर के आए, उससे पहले मलके सबा का जो तख्त है वो हमारे पास कौन फिलिस्तीन लेके आएगा बैतुल मुक़द्दस में। क़ाला इफ़रीत मिनल जिन्न अना अतीक बिह क़ब्ल अन तक़ूम मक़ामिक, ए सुलेमान इस्लाम, इस आपकी मजलिस खत्म होने से पहले यमन से बैतुल मुक़द्दस मैं वो तख्त ला सकता हूँ। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं उसमें कुछ ख़यानत करूंगा, ताकत भी है और मेरे पास अमानत भी है। लेकिन उससे पहले ही क़ाला अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताबी, जिसके पास इल्म था उस किताब का, उसने कहा कि ये मजलिस उठने से पहले तो बड़ी लंबी हो जाएगी बात, आपकी पलक झपकने से पहले मलके सबा का तख्त हम आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। चुनांचे पलक झपकने की देर थी कि आपके पास वो तख्त आपके सामने था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह अकबर। सूरह अन-नमल आयत नंबर 39 और 40। इस आयत के हवाले से हमें इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि, और पता होता है कि जिन्नों को अल्लाह ताला ने चंद ऐसी खुसूसियात अता फरमाई हैं जो इंसानों में नहीं है। और यही बात है कि जिन्नों को एक फौकल फितरत मखलूक समझा और जाना जाता है। शक्लों के लिहाज से जिन्नात मुख्तलिफ शक्लों सूरतें इख्तियार कर सकते हैं। बाद रिवायात में सांप बन सकते हैं, बिच्छू, छिपकली, चूहे, शेर, गाय, बैल, बहुत सारी शक्लें वो इख्तियार कर सकते हैं और मौजूद है, ये तमाम इसके वाक़यात मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद सांप जिन्न होते हैं जो अपने घरों में बाद जहरीले कीड़े यानी सांप वगैरह देखे तो उसे 3 मरतबा तंबीह करे कि देख तू फिर मुझे नजर ना आ, वरना तंगी और परेशानी से और न ही मुझे तंग कर। इस तंबीह के बाद भी अगर वो नजर आए तो उसे मार डालो, कत्ल करो, क्योंकि वो शैतान है। जैसे शैतान शरारत से बाज नहीं आता, ऐसे ही ये भी समझाने का असर नहीं लेता। ऐसी सूरत में उसे मार देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मारने से पहले ये आवाज लगाना बहुत जरूरी है। अगर वो जिन्न होगा तो वो भाग जाएगा। हज़रत अबू साहिब कहते हैं कि मैं अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी दौरान उनके पास में बैठा था कि उनकी चारपाई के नीचे मुझे कुछ सरसराहट महसूस हुई, तो मैंने चारपाई के नीचे झांक करके देखा तो वहां एक सांप बैठा हुआ था। मैं फौरन चारपाई से उठ खड़ा हुआ। अबू सईद खुदरी सहाबी रसूल, उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, तुम क्यों खड़े हो गए? उन्होंने कहा आपकी चारपाई के नीचे सांप है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने कहा तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने कहा मैं इसे मारूंगा। तो उन्होंने कहा ठहरो। अपने घर में उन्होंने एक कमरे की तरफ, एक कोठरी की तरफ इशारा किया और कहा कि मेरा एक चचाजाद भाई था और इसी कमरे में, इसी घर में रहता था। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाल बच्चों के को देखने की इजाजत चाही। चुनांचे नई नई शादी हुई थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी और हुक्म दिया कि वो अपने हथियार के साथ जाए। नागहानी तौर पर रास्ते में कोई दुश्मन मिल गया, वो अपने घर आया और जब घर पे पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। अब अरब और वो भी मुसलमान और वो गैरत, हमारे यहाँ तो आज ये गैरत भी मिट गई। औरत पता नहीं कहाँ बाजार मार्केट में घूम रही है और आला हजरत जो है क्या कहते हैं, शोहरे नामदार मजादी खुदा, टांग फैला के बिस्तरे पे सो रहे हैं। राशन वो ला रही है, मार्केट वो कर रही है, घासलेट वो ला रही है, राशन वो भर रही है, सब्जी भाजी वो कर रही है, शॉपिंग वो कर रही है, सब पूरा घर पता ही नहीं, और हजरत घर में टांग फैला के मस्त सो रहे हैं। हाँ, ये हाल है। देखो गैरत अरबों की। साहब ये रसूल औरत को सिर्फ कमरे से, घर से बाहर दरवाजे पे खड़े हुए देखा और तो फौरन उन्होंने तीर कमान निकाल लिए और कहा कि इसको खत्म कर दें। बीवी ने कहा जल्दी ना करो, पहले ये तो देखो कि तुम्हारे घर में है क्या, किस चीज ने मुझे बाहर किया हुआ, मैं क्यों बाहर खड़े होने पे मजबूर हूं, मैं कमरे में नहीं दाखिल हो जाऊं। दाखिल हुआ तो देखा कि एक नहायत ही खतरनाक सांप बिस्तरे पे बैठा हुआ। उसने वो उस मुजाहिद ने, उस सहाबी ने फौरन नेजा मारा, घोंपा उसको, सांप को घोंप करके नेजे में चुभे हुए घर से बाहर लेकर आया। हज़रत अबू सईद खुदरी कह रहे हैं वो तड़प रहा था, वो सांप तड़प रहा था
اور میں یہ نہیں جان سکا کہ کون پہلے مرا، آدمی مرا یا سانپ، یعنی ادھر وہ تڑپا مرا اور ادھر یہ نوجوان بھی تڑپ کر کے گویا کہ اس نے اس کو چبھویا، باہر لے کر گیا۔ اسی دوران سانپ جو جن تھا اس نوجوان کا بھی گلا اس نے گھونٹ دیا ہوگا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو اس نوجوان کی قوم نے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پایا اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کو دعا فرمائیے کہ وہ ہمارے آدمی جو ساتھی ہے اس کو لوٹا دے، زندہ کر دے۔ آپ نے فرمایا اپنے آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جو مر گیا وہ مر گیا، اب زندگی ملنے سے رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات فرمائی لوگوں سے اور کہا سنو، مدینے میں جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہوئی ہے، تم ان میں سے جب کسی کو دیکھو سانپ وغیرہ، موذی جانور وغیرہ، سانپ بچھو، یہ تمام سب چیزیں، تو انہیں 3 مرتبہ ڈراؤ کہ اب نہ نکلنا ورنہ مارے جاؤ گے، اب نہ نکلنا ورنہ مارے جاؤ گے، اب نہ نکلنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس تنبیہ کے باوجود اگر وہ غائب نہ ہوا اور تمہیں اس کا مار ڈالنا مناسب ہے تو 3 بار کی تنبیہ کے بعد اسے مار ڈالو۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے برتنوں کو جب ڈھک کے رکھا کرو، مشکیزوں کے منہ کو، جو مشکیزیں ہوتے ہیں اس کو باندھ لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو، اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، بچوں جس کو بھی پاتے اچکتے پھرتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ جو موذی جانور جیسے چوہا وغیرہ ہیں، پہلے زمانے میں بتیاں ہوتی تھیں، آج کے ہمارے ٹیوب لائٹ ہے، کوئی بات نہیں، اس میں بھی اسپارک ہو سکتا ہے، کرنٹ ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، وہ کہیں تار کٹا ہو یا وہ کاٹ دے اور وہی اسپارک کر دے تو آگ لگ سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلتی بتی کو کھینچ لائے گا وہ، اور اس طرح پورے گھر کو آگ لگا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ کر، بچوں کو مغرب کے بعد، دن ڈوبنے کے بعد باہر نہ چھوڑو، بچوں کو گھر میں جمع کر لو، مشکیزے کا منہ باندھ لو، کوئی بھی گھڑا، کوئی بھی برتن، کوئی بھی جس میں پانی ہے اس کو بسم اللہ کر کے کچھ بھی چیز رکھ دیا کرو، ڈھک دیا کرو، تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ۔ یہ تدابیر ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بتائی ہے۔ بہرحال علاج کا ذکر میں تھوڑا سا کروں گا آپ کی خدمت میں، بس میں پہنچ رہا ہوں۔ جنوں کی خوراک میں مختصراً آپ کو تعارف کروا رہا ہوں جنوں کا، اور اس کے بعد جادو کا انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا، دیکھیں جن ضرور ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن، لیکن جب دشمن کے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے، دشمن کی کیفیات کا پتہ چل جائے، دشمن کی طاقت اور قوت کا پتہ چل جائے، دشمن سے کیسے لڑا جائے گا اور کیا ہتھیار ہونے چاہیے اس کا پتہ چل جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان بھی اللہ پر مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کو محبت ہوگی، پھر درگاہوں، مزاروں، شدوں، تازیوں، چبوتروں، تعویذوں، یہ صوفی پاکھنڈیوں، سنتوں، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے شلیتے، یہ کرنے والے پاکھنڈی ڈھونگی جو مسلمانوں میں مسلمانوں کی شکل و صورت بنا کر اور غیر قوموں میں غیروں کی ان کی شکل و صورت بنا کر کے، جو آپ جانتے ہی ہیں، لال پیلے گیروے پھیروے کپڑے پہن کر جبے خطبے، اور مسلمانوں میں ہری ٹوپیاں، ہرے دوپٹے اور ہرے پہن کر کے جو پگڑیاں، امامے اور تعویذ اور گنڈے اور پلیتے لکھ کر کے اپنا جہنم بھرتے ہیں، آپ ان سب سے دور ہو جائیں گے، آپ کا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط ہو جائے گا، آپ کا دل صاف پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنات ایسی چلتے پھرتے کسی کو مار دیں گے، نہیں، جناتوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہ ایمان لائے، اس میں مومن بھی ہوتے ہیں، اس میں کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، غنڈے بھی ہوتے ہیں، لچے بھی ہوتے ہیں، زانی بدکار سب ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی عورت کو لپٹ جاتے ہیں، باقاعدہ زنا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے اپنے دشمن کو، تو آپ کو علاج کرنا اور آپ کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا ہے، تو پھر آپ اتنا خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ ورنہ آج کل عالم تو یہ ہے کہ اگر لوگ کی بدعقیدگی کا عالم، یہ بدعقیدگی کا عالم، یہ بدعقیدگی کہ بلی صرف سامنے سے گزر جائے تو جناب علی کیا کرتے ہیں، بلی صرف گزر جائے سامنے سے، راستہ کٹ گیا، بازار سے واپس آ جاتے ہیں، آج میرا کام، کسی آدمی کو دیکھ لیا تو صاحب خلاص آج تو میرا یہ کام نہیں ہوئی۔ یہ حالات ہیں لوگوں کہ اچھی خاصی گاڑیوں پہ جوتے لٹکا کے آگے چلتے ہیں، جوتا بری آنکھ والا تیرا منہ کالا
ہے نا, کھیتوں میں باقاعدے جوتے لٹکاتے ہیں, گھروں کے اوپر بھی جوتے لٹکاتے ہیں. ارے تم بھی بڑے خوبصورت ہو, گلے میں جوتے لٹکا کے چلا کرو. کیا خیال ہے؟ اپنے بال بچوں کے گلوں میں جوتے ڈال دو, اپنے بیوی ماں بہن سب کے گلے میں جوتے ڈالو, تاکہ یہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہے. لیمو مرچی ڈال ڈال کر دکانوں پہ لٹکاتے ہیں, یہ کروا. یاد رکھو, یاد رکھو, یہ سب حرام ہے, شرک باللہ ہے. ایسا کرنے والے اسلام سے, اسلام کے دشمن ہیں, وہ شیطان کے پجاری. سمجھے آپ؟ تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو خیر, جناتوں کی خوراک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ میں تھے, اور قضاء حاجت کے لیے آپ لیٹرین کے لیے جا رہے تھے باہر, تو آپ نے کہا کہ پتھر لے آئے, پتھر لے کے آؤ, لیکن ہڈی اور گوبر لے کے نہیں آنا. چنانچہ اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا پتھر دیا, اور آپ نے قضاء حاجت کی, تشریف واپس آئے. تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی, آپ نے مجھ سے کہا کہ پتھر لے آؤ, ہے نا, اور گوبر اور ہڈی نہ لاؤ, اس کی کیا وجہ ہے, کیا بات ہے یہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل جنوں نے مجھے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, مجھ سے جنوں کی ملاقات ہوئی تھی, اور جنوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں کچھ تحفہ دوں. تو میں نے ان سے کیا کہتے ہیں وعدہ کیا, یا میں نے ان کو وہ تحفہ بتایا کہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا, بسم اللہ کا کہا جائے گا, تمہارے یعنی جو بھی آدمی انسان جو گوشت کھاتا ہے, اس کی ہڈی جو ہے جو بسم اللہ کر کے کھائے گا, تو اے جنوں, جب تم اس ہڈی کو اٹھاؤ گے جو تمہاری غذا ہے, تو اس میں زیادہ گوشت بھر جائے گا, اس میں گوشت بھر جائے گا, وہ تمہاری خوراک. اور ہر میگنی اور گوبر یہ تمہارے جانوروں کا چارہ ہے, تمہارے جانوروں کا چارہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے. یعنی سنن ترمذی کی روایت ہے, یعنی گوبر جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے, اور ہڈی یہ جنوں کی خوراک ہے, مسلم جنوں کی خوراک جو بسم اللہ کر کے تم پڑھتے ہو. گویا وہ بھی گوشت کھاتے ہیں جن بھی, اور وہ گوشت جو ہڈی ہوتی ہے جس پر ہم بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے ہیں جب بھی, تو وہ ان کے لیے گوشت بن جاتی ہے. وہ ہڈی, اس کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے. اور شیاطین جو ہیں, شیاطین کے جو جانور ہیں, وہ گوبر اور ان کے موت پیتے کھاتے ہیں. تو گویا جانوروں کے گوبر شیاطین کے جانور کھاتے ہیں. جانوروں کے گوبروں کی خوراک کس کی ہے؟ یہ غور سے اس بات کو سنیے, شیاطین بھی نہیں کھاتے اس کو, شیاطین کے جانوروں کی وہ خوراک ہے. آج بھی لوگ گوبر کھاتے ہیں, ماشاء اس کی اعوذ باللہ, اس کو بتاتے ہیں کہ گوبر کھانے سے اتنی عقل بڑھتی ہے. گوبر تو کوہ نور ہیرے کی طرح ہے. گوبر سے یہ علاج, گوبر سے کینسر علاج, موتر سے یہ علاج. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, گوبر کھانے والے. یہ وہی صحیح بخاری کے اندر حضرت عمرو ابن یحییٰ ابن سعید نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی واقعہ پھر دوبارہ کی پانی لا کر کے دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے قضاء حاجت سے. تو میں نے پوچھا جو ہڈی اور گوبر کے تعلق سے, تو آپ نے بتایا یہ مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا. مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو, جس کھانے پر یا جس ہڈی پر, وہ ان سے ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا, اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کا کھانا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنوں کے جانور بھی ہوتے ہیں. بہرحال, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جن رہتے کہاں ہیں؟ جن زیادہ تر ویرانوں میں, صحراؤں میں, جنگلوں میں, بیابانوں میں, کھنڈر بنڈر میں, یا لیٹرنگ میں بھی جن رہتے ہیں. آپ اب تو پہلے آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے یہاں گاؤں میں بھی پہلے, اب تو گھر گھر میں شوچالے بن گیا ہے.
گھر گھر میں شوچالیہ بنایا جا رہا ہے. بہرحال پہلے ویرانوں میں جا کر کے لوگ قضائے حاجت کرتے، سب کچھ کرتے تھے، اب تو بیڈ روموں میں باقاعدے شیطان کا گھر بنایا گیا. لیٹرنگ ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیٹرنگ میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. چنانچہ جب اس کے اندر داخل ہویا کرو تو بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث پڑھ کر کے اس کے اندر داخل ہو. جب تم یہ دعا پڑھ کر کے داخل ہوگے تو وہ جن اور جنات جو خبث اور خبائث جو ہیں، خبیث اور خبیثہ جن، مرد عورت، وہ اندھے ہو جائیں گے یا ان کے شر سے تم بچ جاؤ گے. یہ تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی. اسی طرح اللہ کے، تو اس سے پتہ چلا کہ ویرانے صحرا جہاں کہیں بھی، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی جگہ اترو، کسی کے گھر جاؤ، کسی کے میدان میں، جنگل میں، کھیت میں، جب بھی سواری سے یا کہیں بھی کسی گاؤں میں، بستی میں داخل ہو تو سواری سے اترو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سمجھ رہے؟ یہ دعا پڑھ لو تو جب تک وہاں رہو گے تب تک الحمدللہ تم جن کے شر سے محفوظ رہو گے. بہرحال سوراخ میں بھی پیشاب وغیرہ کرنے سے اللہ کے نبی نے مان فرق، کیونکہ وہ بھی جناتوں کا اڈا ہوتا ہے، جناتوں کا گھر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جنات عام گھروں، ٹیلوں، پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان بیت الخلا جاتا ہے تو بسم اللہ کہے. یہ اس کی شرمگاہ اور ان کی آنکھوں کے درمیان پردہ ہوتا ہے. جب بسم اللہ کہہ لیتا ایک پردہ کھنچ جاتا ہے. سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. عزیزان گرامی، انسان کا جنات پر قابو پانا، انسان جنات پر قابو پا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک سرکش جن، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرکش بدمست بدماش جن جو ہے کل رات میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے. میں نے اس پر قدرت، مجھے اللہ نے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑ لیا. پھر میں نے چاہا کہ اسے مسجد کے، مدینے کے ستون سے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب لوگ اس کو دیکھ سکو. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت دے دے جو میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو. اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ تم لوگ دیکھتے وہ ہوتا. بہرحال صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوا کہ انسان جنات پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور بعض اوقات جنات انسانوں پر. اور جنات حقیقت ہیں، اور تمام مذاہب ان کی حقیقتوں کو مانتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، سب ان کی حقیقتوں مانتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، جنات مختلف انداز سے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں، ظاہری بھی، باطنی بھی، اندرونی طور پر بھی پکڑتے ہیں. چنانچہ اس کی کئی مطلب یہ ہے کہ شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم میں جن اور شیاطین داخل ہوتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے غالباً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے رگوں پے میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے شیطان دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اور بہت ساری اس تعلق سے باتیں ہیں، میں آپ کو مختصر ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیلات اس کی اور بتاتا. لیکن آئیے میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ جنات پکڑتے بھی، اور ان کے پکڑنے کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں احوال ہوتے ہیں. جب آدمی مست ہو جائے، جب گھروں کے اندر گانے بجانے شروع ہوں، جب بے پردگی گھروں کے اندر ہو، جب گھروں کے اندر ٹی وی اور یہ تمام سب چیزیں کھلے عام چل رہی ہوں اور کھلے عام لوگ بے حیائی کر رہے ہوں، یا آدمی نماز وغیرہ سے غافل ہو گیا، یا سود خوری عام ہو چکی گھر کے اندر، حرام کاریاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی بے غیرت اور بے حیا، اور اس طرح سے یہ تمام سب چیزیں جناتوں کو موقع دیتی ہیں کہ آدمی کو پکڑے اور تنگ کرے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تدبیریں بتائی ہیں کہ اگر ہم ان تدبیروں پر عمل کریں تو انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز توحید باللہ ہے. یاد رکھو، توحید سے شیطان ایسے ہی ڈرتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جیسے آدمی زہر سے ڈرتا ہے، شیطان کے لیے توحید زہر ہے. اور آج بھی دیکھیے آپ توحید کی بات کریں، نہ جانے کتنے شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں نا، من الجنتی والناس، لوگوں میں بھی شیاطین ہیں، انسانوں میں بھی اور اس میں بھی. تو جب توحید کی بات آپ کریں گے، سنت رسول کی بات کریں گے، شرک کے خلاف بولیں گے، بدعت کے خلاف بولیں گے، جتنے بھی شیاطین ہیں ان کی پیشانیوں پر سلوٹیں آئیں گی، آپ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں جائیں گے، آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے بال بچوں کو تنگ کریں گے. جب بھی توحید کی بات ہوگی، جب بھی سنت کی بات ہوگی، شرک کے خلاف جب آپ بولو گے، بدعت کے خلاف بولو گے، لوگوں کو اللہ کا اور اس کے رسول کی طرف دعوت دو گے، تو شیاطین بلبلاتے ہیں.
इंसानों में भी आज देख लो, सब जगह, हर जगह नतीजा आपके सामने, मैं आपको क्या बताऊं। आइए, बहरहाल मुख्तसर ये हो गई बात, मेरे पास टाइम ज्यादा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये जिन्नातों की हकीकत है, जिन्न की हकीकत। अब मैं जादू के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। आप ये ना सोचें कि जादू कोई ऐसी चीज है जो कोई अंतर मंतर है, अंतर मंतर जंतर है, उसको पढ़ा जाता है, यानी ऐसी कलमात, वो तो आपने मदारियों को देखे होंगे, बांसुरी बजाता है, डंबी बजाता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ के जानवर की खोपड़ी लाके दे, तेली मसान की खोपड़ी, और उसके ऊपर घुमाता। ये तमाम सब शोबतेबाजियां हैं, ये सब दिखावा है। इसकी कोई, ये सिर्फ आपके दिमागों में एक वहम डालने के लिए होता है, वरना जादू की हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जादू कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप पढ़ दें तो वो जादू हो जाता, नहीं, बल्कि जादू कई तरह से का होता है। मुख्तसर ये कि जादू और जादूगर, समझ रहे हैं, इन दोनों के अंदर चोली दामन का साथ होता है। जादू कोई, मैंने बताया, कोई मंत्र नहीं, बल्कि जो जादूगर होता है, अब वो जादूगर कलमा पढ़ने वाला हो या बेकलमा हो, दाढ़ी पगड़ अमामे में पहले वो शराब तैयार हो जाती है, कैसे होती है, कितनी गलाजतों के साथ, लेकिन उसको सर्व किया जाता है कितने हसीन और खूबसूरत पैमाने में, और ऐसे खूबसूरत महफिलों में, खूबसूरत लड़कियों के हाथों में, साकियों के हाथों, कैसे, वो तमाम सब चीजें बाद में होती है। लेकिन वो जहां बनता है, वो उसको देखोगे तो कान पे हाथ रखोगे कि औज़ु बिल्लाह, ये है शराब। जी जनाब। तो हम वो बात बता रहे हैं कि इसी तरह से ये जादूगर होते हैं, जादू सीखते हैं, शैतानी कैसे करते हैं वो, असल में शैतान से उनका रब्त होता है, ताल्लुक होता है। कैसे होता है? शराब, अपनी माँ बहन बेटियों के साथ जिना, कुरान करीम को हैज के खून से लिखना या उल्टा लिखना, या कुरान करीम को अदद में लिखना, अदद में, समझ, जैसे आजकल हमारे यहाँ चलता है बिस्मिल्लाह 700 आती, ये भी शैतानियत, ये शैतान का, क्योंकि कुरान को बदलना है ये, और ये सारे काम शैतान करते हैं या शैतान के पुजारी करते हैं। अब वो कोई अपने आप को अल्लामा कहे, कोई मुफ्ती कहे, कोई पीर तरीकत, शान तरीकत, मुफ्ती आजम फलान, और मुफ्ती जो है काजू शरिया, बादामु शरिया, खोपरा शरिया, नारा, ये इस्लाम के अंदर ये सब चोचलेबाजियां नहीं है। इस्लाम खालिस, इस्लाम एक अल्लाह और उसके रसूल का लाया हुआ दीन है, जिसके अंदर ये चौंचले पौंचले नहीं है, जो आज अगड़ पगड़, ये तावीज़ गंडे, ये सब कुछ नहीं इस्लाम तस्लीम करता है। ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब असल शैतान के पुजारी हैं। ये कुरान आपसे बात करेंगे, जुबान पे इनके कुरान करीम की आयतें होंगी, लेकिन इनके दिलों के अंदर वो शैतानियत होगी। वो शैतान के जरिए से वो किसी के साथ, किसी की बीवी बच्चों में जुदाइयां करवाते हैं, शौहर बीवी में जुदाई करवाते हैं, घर बर्बाद करते हैं, बिजनेस बर्बाद करते हैं, तिजारत बर्बाद करते हैं, मर्ज में मुब्तला करवाते हैं, हाथ तोड़वा देते हैं, जनाब अली गाड़ियों का एक्सीडेंट करवा देते हैं, सब 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 जो भी हो रहा है जिन्नातों के जरिए से वो करवाते हैं। यहाँ तक कि कत्ल भी करवा कर जिन्न को अपने काबू में करते हैं। जिन्न कहता है मैं तुम्हें अपनी सपोर्ट देता हूं, लेकिन फलाने को कत्ल कर दो, फलाने को कत्ल कर दो। जी, इस तरह से तुम अपनी माँ के साथ ज़िनाकारी करो, अपनी बेटी के साथ ज़िनाकारी करो, या ये कुरान लो, कुरान को अपने पैर में बांधो, कुरान करीम को अपने पैर में बांध करके इसको, ये कुरान करीम, ये कुरान को अपने पैर में बांध करके इसके सफात को, और इस तरह से इसके ऊपर दोनों पैरों में, हम्माम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, सारा हराम और सारा शिरकिया, मुझे पुकारो, मुझे मेरे से मदद करो, मुझे मेरे सजदा करो, मुझे सब 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 करवाता है, वो सब करवाता है। ये सब करवाने के बाद वो काबू में आता है, समझ रहे हैं। और इस तरह से जादूगर फिर अपना होलिया चेंज करके मुबारक मुतबर्रक बन के किसी पेड़ के नीचे, किसी दरिया के पास, या अपने घर में या कोठरी में 2-4 गजेड़ी भजेड़ी आप देखेंगे बैठे रहते हैं सब, कव्वाल, ये वो शक्लो सूरतें मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, मैं छोड़ो, इस पे मैं ज्यादा वक्त नहीं सर्व करना चाहता। इस तरह से वो जिन्नातों से काम लेते हैं, जिन्नात उनके ताबे होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि आदमी, शैतान का जो बुनियादी मकसद है, सबसे बड़ी कामयाबी उसके, वो ये समझता है कि इंसान को मुशरिक बना दो, मुसलमान को मुशरिक बना दो, बिदती बना दो,
اس کے بعد نماز روزہ حج زکات کی بات آتی. جب یہ مشرک ہو جائے گا, اللہ کے سوا غیروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے گا, پیر اولیاء نبی کسی کو بھی, تو یہ سمجھو خلاص یہ مشرک ہو گیا. اب یہ نماز پڑھنے, اس کو تسبیح دے دو, مصلی دے دو, داڑھی بڑھا لے گا, پگڑ امامے ہرے نیلے پیڑے, مزار درگاہ سب کچھ کرے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ کیونکہ وہ جان گیا ہے, وہ جانتا ہے کہ توحید کی دولت اس کے سینے سے ہم نے چھین لی تو خلاص اللہ تعالیٰ کے ہم مردود بارگاہ ہو گیا, یہ انسانوں میں ہمارا ساتھی ہو گیا. اب اس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہیں کریں تو ایسا کرواتے. پھر وہ شیطان کے ذریعے سے ایک مریض کو صحیح کرتا ہے اور اس سے بڑا شیطان اس مریض کے اوپر ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیں گے درگاہوں مزاروں پر کیسے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے, چھوٹے کہتے ہوشیار ہو گئے تھے, ہم درگاہوں کے پجاری بھی رہے, مزاروں کے اوپر باقاعدہ سینکڑوں عورتوں کی بھیڑ ہوتی تھی اور ان کے ہاتھوں میں ہم اگربتیاں دے دیتے تھے اور وہ بیٹھ کر کے درگاہوں کے پاس ایسے 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 مزار شریف ہمارا ایسا ایسا جھومتے تھے, ایسا جھومتے, پھر اس کے بعد آگے 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 ایسے ایسے ہاتھ پٹکتی تھی اور اس کے بعد ہم جاتے اس کے جھونٹے میں, اس کے سر میں ہاتھ میں ڈالتے اور بول کون ہے, کہاں سے آیا, کیا ہے. زیادہ تر یہ سب ہوتا تھا. ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مزار صاحب مزار یہ ان کی وجہ سے یہ جنات آ گیا ہے. حالانکہ بعد میں ہماری سمجھ میں آیا, جب ہم الحمدللہ موحد ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے, ہم نے توبہ کیا ان شرک اور بدعت اور خرابات سے, بعد میں میری سمجھ میں آیا. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ شیطان یہ مزاری کے پاس کیوں آتا ہے. پھر وہیں آنے کے بعد کیا کہتا تھا, مجھے کچوچا لے کے چلو, میں یہاں صحیح نہیں ہوں گا, مجھے کچوچا لے کے چلو, مجھے بہرائچ شریف لے کے چلو, مجھے فلانی جگہ لے کے چلو, مجھے اجمیر شریف لے کے چلو, مجھے فلانی باقاعدے وہ ہم اس کو پکڑ کے دے, تجھے پتا نہیں ہے بابا کون ہے, بہت بڑی شان والے بابا ہیں, تجھے نہیں پتا. اس پر روب میں کرتے تھے ہم, اور اگربتی اس کے ناکوں تک لگا دیتے تھے, یہاں تک کہ جلنے تک کی ہو جاتی تھی. اس کی تو نانی مرضی تھی اور جو حالت تھی. بہرحال میں آپ کو کیا بیان کروں, یہ سب گزر چکے ہیں ہم ان مرحلوں سے. عرض کرنے کا مطلب ہے میرے مسلمان بھائیو, اللہ سے توبہ کر کے یہ تمام سب چیزوں سے چکر میں چھوڑو, توبہ کرو, توحید کو اپناؤ. اللہ مالک الکل ہے, وہی مالک الکل ہے. ہاں سنو, اگر آپ کسی دوست سے ملنے گئے, میں ایک مثال دیتا ہوں, کسی دوست سے ملنے گئے اور اس کے دوست کے دروازے پر ایک زبردست کتا ہے باؤنڈری کے اندر. اب آپ گئے, آپ نے کہا بھیا احمد بھائی ذرا نکلو, میں آؤں. کتا آپ کی آواز سنتے ہی بھونکنا شروع کر دیا. اب بھونک رہا. آپ قریب مارے ڈر کے نہیں, آپ قریب جائیں گے تو آپ کے اوپر حملہ بھی کر دے گا. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو اپنے دوست سے ملنا بھی, تو کتے کو دیکھ کر آپ واپس آ جاؤ یا کتے سے لڑو گے؟ ظاہر ہے آپ کہو گے نہیں صاحب ہم کتے سے تو نہیں لڑیں گے, کتے سے لڑیں گے تو کتا تو ہم بھونڑ ڈالے گا, ہم کو بھی مار سکتا ہے وہ. تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہے پتہ ہے؟ کتے کے مالک کو بلا لو. کتے کا جو مالک ہے نا اس کو آواز دے دو, یہ کتا خود بھی. چنانچہ آپ نے آواز دی, احمد بھائی ذرا نکلو, بھائی احمد. اب احمد نے آواز سنی, اندر سے آپ کا دوست نکلا. جیسے ہی باہر نکلا, کتا دم ہلاتا ہوا, پوں 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 کرتا ہوا آپ کے قدموں کو چاٹے گا, چومے گا, یا آپ کے پاس کھڑی کچھ نہیں بولے گا, خاموش. یہ ہے شیطانوں کی مثال. آپ شیطانوں سے لڑنا ہے تو اللہ کو یاد کرو, جی اللہ سے دعا کرو, اللہ کی پناہ میں آؤ. یہ شیاطین, یہ جن, یہ دھاگے, یہ کنکر, یہ انگوٹھیوں کے پتھر, یہ کیا ہے پتہ ہے؟ کہتے جی یہ زمرت ہے, یہ فلانی ہے, یہ ڈھکانی. حجر اسود سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پتھر, کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں, کیونکہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے وہ. لیکن اسے دیکھنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے, لیکن تجھے جو ہم نے چوما ہے اس وجہ سے کہ یہاں لب مصطفیٰ لگا ہے, یہاں نبی کائنات نے تجھے بوسہ دیا ہے, اس لیے ہم تجھے بوسہ دیتے ہیں بس. تو جب اس پتھر کے اندر نفع نقصان, تو یہ امرد زمرد, یہ ایلا, یہ پیلا, یہ نیلا, یہ انگوٹھیوں میں نگے لگ, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مکاریت ہے, یہ شرک باللہ ہے. آپ گویا آپ ہی پرستش کر رہے ہو, یہ سب پوجا کرنا ہے. تو خیر میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں, تو اولن تو ان سب پاکھنڈیوں کے پاس جانا نہیں, کیونکہ یہ پاکھنڈی اگر گئے جتنے بھی ہیں اول فول کرنے والے, اور آج تو بعد ہمارے اہل حدیث برادرز نے بھی, کچھ لوگوں نے دکانیں کھول لی اور جناب علی فیسیں لے رہے ہیں, پتہ نہیں سنتے ہیں 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ, اور دلیلیں دیتے ہیں کہ صاحب
آپ تو جاتے ہو نا ڈاکٹر کے پاس تو اتنی فیس لیتے ہو, ہم تو آپ کے جن چھڑا دیں گے, یہ چھڑا دیں گے. ایسے لوگ بھی پاکھنڈی ہوتے ہیں, ان کے سروں پہ بھی شیطان سوار رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس بھی مت جاؤ, ایسے نیک لوگوں کے پاس آپ خود اس کا علاج کرو نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا, آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک کس طرح سے مطلب نبوت کے کاروبار میں کوئی خلل نہیں ہوئی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کرتے بھول جاتے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, تو پھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کے قلوز برب الفلق قلوز برب الناس یاد دلائی, اور اس طرح سے اس کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج کیا. اور اس طرح علاج قرآن سے اس کا علاج کرو. جی مالک کو پکارو تب کتا بھاگے گا, کتے کو بھگانے کے لیے تم خود لڑو گے, یہ وہ کرو گے, کتے کو کوئی نہیں, مالک کو بلا لو گے کتا, تو اللہ کو بلا لو, یہ شیطانی کتا خود بخود دور ہو جائے گا. عزیزان گرامی, بہرحال باتیں بہت ہیں, لیکن تعویذ گنڈے یہ سب پلیتے, یہ دھاگے, یہ تمام سب چیزیں گنڈے شنڈے, یہ سب مت کرو. یہ سب شرک باللہ ہے, اس میں کچھ اعمال شرکیاں ہیں, کچھ اعمال حرام ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا اکل الیہ, جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے وہ اسی کے حوالے ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی بات, جن جو ہوتے ہیں, جن یا تو کسی کے تابع ہو کر کے کام کرتے ہیں یعنی جادوگر, اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ جنوں کے تمام فرمائشوں کو پورا کرتا ہے. جو شرک اور کفر اور حرام ہوتے ہیں ان کو وہ کرتا ہے, اس لیے جن ان کے تابع میں آتا ہے, ان کے کنٹرول میں آتا ہے. اور وہ جو بڑا جن ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جنوں کو ان کے حوالے کرتا ہے. کسی کو کہتا ہے دیکھ اس نے ایک مرغا ذبح کروایا ہے میرے نام سے, تو اس کو اس کا ہاتھ میں درد ہونا چاہیے ہمیشہ, اس نے فلاں کروایا, بکرا ذبح کروایا میرے نام سے, اتنا بڑا شرک کیا تو اس کے پورے جسم میں درد ہونا چاہیے, تو فلانے کا ہاتھ ٹوٹ جانا چاہیے. اس طرح سے وہ جنوں سے اپنے کام لیتا. کیسے آپ کے شہر کا جو دادا ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, ہاں اس کو کیا بولتے ہیں, دادا بولتے ہیں نا, بھائی ٹپوری جو ہوتے ہیں. آپ گھر خریدیں, اور بھائی کا بندہ پہنچ جائے گا, ہاں بھائی کتنے میں خریدا, بھائی خرید لیا 15-20 لاکھ میں, اچھا اتنے % بھائی کا پہنچا دینا. یہ گنڈے, یہ شہر کے لچے. مسلمان غیر قوم کی بات نہیں کرو. اللہ تعالی ہدایت دے مسلمانوں کو. اے مسلمانوں, تم شیطان بن چکے ہو, شیطان الا من رحم اللہ. کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تم اپنے غصب کرتے ہو, چوری کرتے ہو, زمینوں پر حرام طریقے سے جو ہے قبضے کر کے تم لینڈ مافیا بن چکے ہو. حرام خورو, مر جاؤ گے, اللہ کی قسم جہنم میں جاؤ گے بغیر توبہ کے. اور یہ زمین, اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک بالش زمین بھی اگر تم نے کسی کی حرام طریقے سے چوری کی ہے, رب کعبہ کی قسم ہے قیامت کے دن 70 ارض 7 زمینوں کا توق گلے میں لٹکا کے آؤ گے. خوب کھاؤ حرام, خوب لیڈری کرو, نیتا گیری کرو, پارٹی کرو, خوب کرو, کر لو. دنیا بس چند دن کے, ایک دن ٹیں ہو جاؤ گے. دیکھو کیسے مر رہے ہیں لوگ, بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے, چلے گئے, منہ میں مٹی ڈال دی گئی. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے منسٹر, بڑے بڑے پردھان منتری, بڑے بڑے سب یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے والا ہے. اور اے مسلمانوں, تم تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے, شرم کرو. اور یہ درگاہ, یہ مزار, یہ شدے, یہ علم, یہ چبوترے, یہ تمام سب چیزوں سے دور ہو جاؤ. یہ تعویذ, یہ گنڈی, یہ پاکھنڈی, یہ صوفیوں کے نام پر, یہ سنتوں کے نام پر, یہ ولیوں کے نام پر, ولی کا نام لے کر کے سب مکاریت ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے. کوئی اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام ایک صاف اور ستھرا دین ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہم نے تمہیں ایک ایسے شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ان راہوں سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد جو مخالفت کرے گا, جو نبی کو تکلیف پہنچائے گا اور مومنوں کے راہوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ, صحابہ کا جو طریقہ ہے, نبی کا جو طریقہ, اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا, نولی, تو جس راستے پہ وہ گیا ہم اسی راستے پہ اس کو چھوڑ دیں گے اور اسی راستے سے ہم اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. وساعت مسیرہ, اور جہنم بہت برا راستہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کرو. تو یہ جادو, یہ جنات چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ کوئی منتر شنتر نہیں ہے. جیسے چاہتا ہے, جتنا تم نذرانہ پیش کرو گے, جیسے یہ شہروں کے گنڈے, لچے, لفنگے
اور فالتو نافیہ گروپ جو کام کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، دو بہن بیٹیوں کو اٹھاتے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کو تو ابھی سائڈ میں رکھو. یہ جو عذاب الہی تمہارے اوپر اتر رہا ہے، یہ جو قہر ہے تمہارے اوپر، تمہاری اپنی ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فتنہ و فساد ہے یہ تمہاری شرارتیں، تمہاری بدماشیاں ہیں. مسلمانوں تم بدماش ہو، کم میں نہیں ہو. تم نے تو شیطان کے کندھے پہ بھی پیر رکھا ہوا ہے، شیطان بھی مجبور ہے. ارے یار یہ تو انسان ایسا کر رہا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کرا. شیطان پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم خود شیطان سے ڈرتے ہو. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، نیک بنائے، صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور یہ جادو ٹونے کے ٹٹے پٹوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح ڈھنگ سے اس شیطان سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو تدابیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے بچنے کی بتائی ہیں، ہمیں اپنی آل اولاد کو سکھانے بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باتیں بہت ہیں، وقت میرے پاس، آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس پوری رات ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس وقت